السلام علیکم خفستان کے تمام دیکھنے والوں کو۔ یہ کہانی ایک ایسی سچی کہانی ہے، اگر ہمت ہو تو ہی کہانی کو سنیے گا۔ اندھیری رات میں گولیوں کی گونج اور چیخوں کی بازگشت تھی۔ رات کے تیسرے پہر کی خاموشی میں آسمان پر کالے بادلوں نے چاند کو نگل رکھا تھا۔ ہوا میں نمی کے ساتھ ایک بوجھل خاموشی پھیلی ہوئی تھی، جیسے زمین خود سانس روک کر کسی آنے والی آفت کا انتظار کر رہی ہو۔ فوجی کیمپ کے اندر کمانڈر آربی نقشے پر جھکے بیٹھے تھے، ان کی آنکھوں میں سرخی اور چہرے پر تھکن واضح نظر آ رہی تھی۔ اچانک وائرلیس پر ٹوٹی ہوئی آواز آئی، آپریشن راہ نجات فوراً شروع کرو۔ آربی کے لبوں پر ایک ہلکی سی کپ کپاتی مسکراہٹ آئی، انہوں نے بس اتنا کہا، شہر کو بچانا ہے یا شاید خود کو کھونا ہے؟ دوستو، آرمی کے آپریشن میں ہونے والے کچھ جناتی اور کچھ انسان نہیں بلکہ کچھ ایسی مخلوق جس سے بہت ساری فوج کا سامنا رہا۔ یہ ایک ایسی سچی کہانی ہے جو شاید آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے۔ شہر کے چراغ بجھ چکے تھے، گاڑیاں دھواں چھوڑتی ہوئی اندھیرے جنگل کی سمت بڑھنے لگی تھیں۔ گھڑی نے جب 12:01 بجایا تو فضا میں ایک عجیب سی لرزش پیدا ہوئی، جیسے ہوا کے اندر کوئی آواز چھپی ہو اور ابھی باہر آنے والی ہو۔ جنگل کے دہانے پر پہنچ کر آربی نے اشارہ کیا۔ سب خاموشی سے اتر گئے، بندوقوں کی سیف کھل گئے، درختوں کے سائے جیسے حرکت کر رہے تھے۔ کوئی بولا، سر لگتا ہے یہاں کوئی ہے۔ آربی نے صرف خاموش لہجے میں کہا، یہاں ہمیشہ کوئی ہوتا ہے۔ وہ اندر بڑھے، ہوا ٹھنڈی مگر عجیب سی انہیں محسوس ہوئی، گلے سڑے گوشت جیسی، مٹی اور خون سے ملی جلی بدبو۔ پھر اچانک سامنے روشنی دکھائی دی، جھوپڑی، چراغ، جیسے کوئی چھوٹی سی بستی ہو۔ یہی نہیں، جب وہ قریب پہنچے تو سب روشنی قبروں کی لپک بن چکی تھی۔ سب گھروں کی جگہ قبرستان تھا اور ہر قبر پر ایک ہی آواز، راہ نجات۔ ایک قبر کا پتھر خود بخود ہلنے لگا، چرچراہٹ ایسی تھی جیسے لوہے کے ناخن پتھر پر رگڑ جا رہے ہوں۔ اندر سے ٹھنڈی ہوا نکلی اور ساتھ ایک ہنسی، ایسی کہ انسان کا دل سینے میں جم جائے۔ آربی نے بندوق تان کر کہا، کون ہے سامنے آؤ۔ جواب آیا، کون ہے سامنے آؤ۔ آواز ان کی اپنی تھی لیکن پیچھے سے آئی۔ آربی نے پلٹ کر دیکھا تو ایک سایہ کھڑا تھا، لمبا، دھواں سا چہرہ، ایسا جیسے کسی نے راکھ پر دو جلتی آنکھیں رکھ دی ہوں۔ سایہ مسکرایا، اس کی مسکراہٹ کان سے کان تک محسوس ہوئی۔ پھر سناٹا ٹوٹا، گولیوں کی گونج چاروں سمت پھیل گئی۔ سپاہی فائرنگ کرتے رہے مگر گولیاں دھوئیں میں گم ہو جاتی، دھوئیں میں چہرے بنتے بگڑتے ہنستے جاتے۔ پھر اچانک درختوں کے پیچھے سے ایک خوفناک قہقہا گونجا، اتنی بھاری آواز کہ زمین لرزتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تمام آرمی کے آفیسر ادھر ادھر بھاگے، درختوں کے تنے پھٹنے لگے، ان کے اندر سے سیاہ شعلہ نکلا، ان شعلوں میں جناتی سائے نظر آنے لگے، ان کے جسم دھند کی طرح مگر آنکھیں دہکتے کوئلے جیسی تھی۔ ایک جن آگے بڑھا، انسانوں، تم نے ہماری زمین پر خون بہایا ہے، اب تم خود خون بنو گے۔ آربی پیچھے ہٹے، ہم صرف حکم کی تکمیل کر رہے ہیں۔ جن ہنسا، یہی تو تمہاری نجات ہے۔ حکم مانتے مانتے تم اندھیرے کے غلام بن گئے۔ پھر ایک لمحے میں سب جنات غائب ہو گئے اور میدان صرف آربی رہ گیا۔ دور قبروں سے آواز آئی، اب تم بھی ان میں سے ایک ہو۔ اچانک آربی کے ہاتھ کی بندوق زمین پر گری اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، چہرہ جیسے پتھر میں بدلنے لگا۔ ان کی گردن سے دھواں اٹھا اور وہ دھواں انسان کی شکل اختیار کر گیا۔ وہ دھواں آربی ہی تھا مگر اب وہ زندہ نہیں تھا۔ اگلی صبح فوجی امداد دستہ پہنچا، نقشہ وہی، مقام وہی مگر جنگل غائب تھا۔ جہاں جنگل تھا وہاں صرف سیاہ راکھ بچھی ہوئی تھی۔ انہوں نے زمین کھودی تو نیچے وردیاں، بندوقیں اور ہڈیوں کے ڈھانچے ملے۔ ایک وائرلیس بھی جو خود بخود آن ہوا اور اس میں سے آربی کی آواز آئی، جنات، جنات۔ اور آگے وہ بولتے ہیں کہ نجات نہیں ملی، ہم راہ نجات بن گئے۔ اس لمحے پوری ٹیم ایک سرد ہوا کا جھونکا گزرا۔ ایک سپاہی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو آربی کھڑا تھا، ویسی ہی وردی مگر چہرہ راکھ کی طرح پھٹا ہوا اور آنکھیں وہی سرخ شعلے جیسی۔
आरबी ने मुस्कुरा कर कहा, ऑपरेशन मुकम्मल हुआ, अब तुम्हारी बारी है। फिर एक लम्हे में वही धुआं उठता है, सब गाड़ियाँ, सब फौजी, सब कुछ खामोशी में डूब जाता है। रात को जब घड़ी 12 बजाती है तो जंगल के मकाम से अब भी गोलियों की आवाज़ें और कहकहे और औरतों के रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, और कभी धुंध के बीच एक साया दिखाई देता है, वर्दी में, बंदूक हाथ में, और लबों पर वही खौफनाक जुमला, राह निजात अभी ख़त्म नहीं हुई। आज तक लोग इस ऑपरेशन की वजह से बड़े परेशान हैं। ये ऑपरेशन राह निजात दोस्तों, अगर आपको याद हो तो कुछ सालों पहले हुआ था। ये बात है 1980 की। जब से अब तक नहीं पता लग पाया कि ऐसी कौन सी मखलूक थी जिसने तमाम फौजियों को निगल लिया था। कोई दुश्मन नहीं था, लेकिन ये कुछ ऐसी पुरस्कार मखलूक थी जिसकी वजह से आज भी बहुत सारे कमांडरों का जिक्र किया जाता है और बहुत सारे फौजी कँप-कँपाते हैं, क्योंकि इंसानों से तो इंसान लड़ सकता है, दुश्मन से दुश्मनी निभा सकता है, लेकिन किसी ऐसी मखलूक से नहीं जो नज़र ही ना आती हो। वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया।